السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتا ہوا انگارہ یعنی آگ میں جلتا ہوا انگارہ منہ میں رکھ لیا تھا۔ کیوں رکھا تھا اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دریا میں بہتا ہوا وہ صندوق باہر نکلوا لیتی ہیں جس میں انہیں ایک ننھا منا نورانی بچہ لیٹا ہوا مسکرا کر دیکھتا ہے۔ حضرت آسیہ اس بچے کو دیکھ کر اس پر شیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کوئی اور بچہ نہیں تھا بلکہ یہ تو وہ مقدس اور وہ مبارک بچہ تھا جسے آج پوری دنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، یعنی یہی بچہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر رسول خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی نے فرعون کے ڈر سے دریا میں بہا دیا تھا، کیونکہ فرعون بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کروا دیتا تھا، کیونکہ اسے نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ اس بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرا تختہ پلٹ کر رکھ دے گا، تجھے نیست و نابود کر دے گا۔ اسی لیے فرعون ڈر کے مارے نجومیوں کی اس بھوشیوانی پر بنی اسرائیل کے سارے لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا۔ جب حضرت آسیہ نے جیسے ہی صندوق میں لیٹے بچے کو دیکھا تو وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں اتر گئی، اور پھر انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، تم نے لاکھوں بچوں کو قتل کیا ہے، یہ بچہ تم میرے خاطر چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو۔ آخر کار مجبور ہو کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا۔ حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنا لڑکا بنا لیا، یعنی اپنا بیٹا مان لیا۔ اور ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرم دیکھیے کہ حضرت آسیہ اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے ہی محل میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اسی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام کر دیا، اور ایک نیک خاتون یعنی حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنا بچہ بھی بنا لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بچہ بنا لیا۔ ناظرین محترم، جیسے ہی حضرت آسیہ اس بچے کو لے کر اپنے محل میں گئیں تو دیکھا کہ وہ بچہ محل میں کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کسی طرح سے محل میں آئی تو اس بچے نے اپنی امی کا دودھ فوراً پی لیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو شک ہونے لگا کہ شاید یہ بچہ بنی اسرائیل کی اسی عورت کا ہے، اسی لیے فرعون نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون ملعون کو روک دیا اور اپنے بچے کو قتل نہ ہونے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی اپنے بچے کو لے کر بنی اسرائیل میں پہنچی اور اسے دودھ پلانے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن ایک سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کے گھر آیا اور کہنے لگا، اے عورت، محل کی رانی بی بی آسیہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہیں، اسی لیے ان کا حکم ہے کہ آج شام آپ اس بچے کو لے کر محل میں پہنچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جلدی تیاریاں کی اور پھر شام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر محل کی طرف چل پڑی، جو ابھی چھوٹے بچے ہی تھے۔ راستے میں حضرت آسیہ نے پھول بچھوا دیے تھے، ہر طرف سپاہی کھڑے تھے۔ حضرت آسیہ کو اس بچے سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور وہ اسے اپنے لڑکے کی طرح، اپنے بیٹے کی طرح محبت کرتی تھی۔ آخر کار چلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل پہنچ گئیں۔ حضرت آسیہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود میں لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آسیہ نے محسوس کیا کہ فرعون کو اس بچے کے محل میں آنے سے شاید کوئی خوشی نہیں ہوئی، اس لیے حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ تم اتنا اداس کیوں ہو، تم اتنے پریشان کیوں ہو، اداس ہونے کی کیا وجہ ہے، کیا تمہیں میرے بچے سے محبت نہیں؟ تو فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ ارے ایسی بات نہیں ہے، میں بھی تو خوش ہوں۔ تو حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر وہ بچہ یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر آپ بھی اس بچے کو کھلائیں تاکہ میرے دل کو تسلی ملے۔
فرعون ملعون نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے ہی تھے، انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑی اور پھر اس کے گال پر ایک تماچا مار دیا۔ اللہ اکبر! جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تماچا فرعون کے گال پر پڑا تو فرعون تلملا گیا اور یہ دیکھ کر بھڑک گیا کہ ایک بچے نے اتنا زوردار تماچا اس کے گال پر مارا ہے۔ وہ اٹھا اور غصے میں کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر مجھے قتل کر دے گا، میرا تختہ پلٹ کر دے گا۔ قریب تھا کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت قتل کر دیتا، لیکن ان کی بیوی حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر فرعون کے ہاتھ سے اپنے بچے کو چھین لیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھین لیا۔ اور فرعون ملعون سے حضرت آسیہ کہنے لگی کہ آپ یہ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو بچہ ہے، اسے کیا تمیز ہے؟ اگر اس نے آپ کے گالوں پر ہاتھ مارا بھی ہے تو وہ انجانے میں کیا ہوگا، اسے اچھے برے کا کیا پتا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، یہ وہی بچہ ہے کہ جس کے بارے میں نجومیوں اور جادوگروں نے مجھے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک ایسا بچہ میری حکومت میرے ہاتھوں سے چھین کر میرا تختہ پلٹ کر مجھے قتل کر دے گا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اسی لیے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ آپ میرے بچے کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہیں، میرا بچہ تو بہت پیارا ہے۔ فرعون نے کہا کہ میں اس بچے کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں، وہ اس طرح کہ میں ایک طرف سونے چاندی کے ہار اور جواہرات رکھوں گا اور دوسری طرف جلتی ہوئی آگ رکھوں گا۔ اگر یہ سونے چاندی پر اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اور اگر یہ آگ کی طرف بڑھے گا تو پھر یہ بچہ نہیں ہے جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جو میرا خاتمہ کرے گا، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر فرعون نے اپنے درباریوں میں سے کچھ ملازم کو حکم دیا کہ ایک طرف آگ لے کر آؤ اور دوسری طرف سونے جواہرات اور چاندی لے کر آ جاؤ۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ اسی وقت دربار میں سب کے سامنے ایک پلیٹ میں آگ رکھی گئی اور دوسری پلیٹ میں سونے چاندی کے ہار رکھے گئے، اور پھر فرعون کے حکم پر حضرت آسیہ کی گود سے ایک دائی نے جا کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو لیا اور لا کر ان دونوں پلیٹوں کے بیچم بیچ میں بٹھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی بہت چھوٹے تھے اور گھٹنوں کے بل چلتے تھے، تو انہوں نے جب سامنے چمکتی ہوئی دو چیزیں دیکھی تو وہ تیزی سے ان سونے جواہرات کی طرف بڑھے، اور قریب تھا کہ وہ سونے جواہرات پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، لیکن اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جلتی آگ میں سے ایک انگارہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی۔ اللہ اکبر! اور پھر ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان بات کرتے وقت پھنستی تھی۔ حضرت آسیہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا کہ ان کے بچے نے اپنے منہ میں آگ رکھ لی ہے تو وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے آگ نکالی۔ حضرت آسیہ نے اپنے بچے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اے فرعون، اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ابھی نادان ہے، اسے کیا پتا کہ اچھا برا کیا ہوتا ہے۔ دیکھو ذرا، اس نے سونے جواہرات کے بدلے میں آگ کے انگارے کو اپنے منہ میں رکھ لیا، اب بھی تمہیں اس کی نادانی پر شک ہے؟ اسے کیا پتا کہ اچھا برا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت آسیہ نے غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا اور محل کے اندر چلی آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 2-3 دن محل میں ہی رہے اور اپنے بچے کی دیکھ بھال حضرت آسیہ کرتی رہی۔ آخر 3 دنوں کے بعد حضرت آسیہ نے اپنے بچے حضرت موسیٰ کو نم آنکھوں کے ساتھ محل سے رخصت کیا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کو جاتے وقت بہت سے تحفے اور پیسے دیے اور کہا، میرے بچے کا پورا خیال رکھنا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ اگر آج کوئی عام بچہ انگارہ کھا لے تو اس کا منہ پورا کے پورا جل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر اللہ کا اتنا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ انگارہ کھانے کے بعد بھی اسی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام بھی کیا، بات بھی کی۔ یہی تو شان ہے ہمارے رب کی، اور یہ شان ہمارے رب نے عطا کی ہے ہمارے پیغمبروں کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو بھی کی ہے کوہ طور پر جا کر، اسی لیے آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں،
اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔